خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، يشرفنا أن نقدم لكم أبرز ما جاء في اللقاءين الافتراضيين اللذين عقدهما أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، الأول مع الهيئة الإدارية الوطنية للجنة إماء الله في الهند، والثاني مع طالبات الأحمديات في ألمانيا. ونبدأ بيوم السبت 27 من نوفمبر المنصرم، حيث التقى حضرته مع الهيئة الإدارية الوطنية للجنة إماء الله في الهند. عقد أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز اجتماعاً رسمياً مع الهيئة الإدارية الوطنية للجنة إماء الله في الهند، اللواتي اجتمعن في قاعة معرض القرآن في قاديان. وأثناء حديثه مع سكرتيرة الناصرات استفسر عن مستوى معيشة الناصرات في الهند والفرص التعليمية المتاحة لهن. اکثریت غریب لوگوں کی ہے؟ جی حضور، کافی تعداد ایسی ہے جو غربت کے دائرے میں ہی آتی ہیں۔ وہ اسکول جاتی ہیں؟ جی بچیاں ہیں، اسکول جاتی ہیں، اور کچھ جہاں مزدور پیشہ لوگ ہیں وہاں تھوڑی مشکلات ہیں، دیہاتی علاقوں میں خاص طور پر۔ دیہاتی علاقوں میں کوشش کریں نا کہ لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ جی ٹھیک ہے، حضور۔ ناصرات میں جب 15 سال کی عمر تک آپ کے پاس رہتی ہیں تو اس وقت تک 9ویں 10ویں تک کم از کم پڑھ لیں، میٹرک تو کر لیا کریں نا۔ جی 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 زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ احمدی بچیاں ایجوکیٹ ہوں۔ جی حضور، جی انشاءاللہ۔ چلیں پھر نیکسٹ۔ وقرب نهاية اللقاء أتيحت الفرصة لعضوات الهيئة الإدارية لطرح الأسئلة. حضور، کئی مجالس سے ممبرات یہ سوال کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے حلقہ احباب میں تبلیغ کرتی ہیں تو پہلے تو وہ لوگ اسے دھیان سے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم احمدی ہیں تو ہم سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو ایسے میں پھر ہم تبلیغ کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ ان کو پہلے نیک باتیں بتائیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، ایک لمبا عرصہ اپنے ساتھ ہلائیں ہیں۔ جو قرآن شریف نے تعلیم دی ہے نا کہ پرندوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، اپنی ایسی تربیت کرو کہ وہ تمہاری طرف کھینچے آئیں، چلے آئیں، دوڑے آئیں، تو اس طرح پہلے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ جب تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کی باتیں بھی سنیں گی۔ پھر جب ان کو پتہ لگ جائے گا احمدی ہے تو آہستہ آہستہ ان کو خود ہی احساس ہو جائے گا، جنہوں نے چھوڑنا ہے وہ چھوڑ جائیں گے، اور جو پھر بھی تعلق رکھیں گے وہ پھر آپ کی باتیں بھی سنیں گی۔ زبردستی تو آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتی، اور زبردستی کسی کو احمدی بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے جو آئے اخلاص سے آئے، وفا سے آئے، اس کے لیے ایک مسلسل کوشش ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو ذاتی تعلق پہلے رکھیں، رابطے رکھیں، تو خود ہی آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی تعلیم جو یہ کہہ رہی ہیں اس پہ عمل بھی ان کا ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق یہ عمل کرتی ہیں، پکی مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتی ہیں، اور پھر زمانے کے امام کو مانتی ہیں، تو وہ توجہ پیدا ہوگی ان کی۔ تو ایک مسلسل کوشش ہے، یہ ہم نے کرنی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ جی چھوڑ دیتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ان کو ساتھ مسلسل رابطے کی ضرورت ہے، اور شروع میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ خود ہی آپ کے عمل سے ان کو پتہ لگ جانا چاہیے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ احمدی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ قائم بھی رہتی ہیں تعلق میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر چلیں پھر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفي اليوم التالي أتيحت الفرصة لأكثر من 400 طالبة من طالبات التعليم العالي في لجنة إماء الله في ألمانيا للاجتماع في مسجد بيت السبوح ولقاء أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز وطرح مجموعة من الأسئلة. میرا سوال ہے کہ کیا کسی انسان یا جاندار کی تصویر ہاتھ سے بنانا جائز ہے یا نہیں؟
یہ ہمارا فتویٰ فقہ یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امپریشن ایکسپریشن چہرے کے سارے تاثرات وہ انسان دے ہی نہیں سکتا ہاتھ کے اسکیچ سے۔ کیمرے سے تصویر کھینچنا بالکل اور چیز ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض دفعہ بعض بچے بعض مائیں بڑے فخر سے لے کے آتی ہیں، دیکھا جی بڑی اچھی تصویر بنائی آپ کی یا اپنی اس بچے نے، اور کتنا اچھا خوبصورت اسکیچ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط چیز ہے، اس کو پھاڑ دو، میری تصویر کبھی نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ اور میں تو ڈسکریج کرتا ہوں بلکہ بچوں کو ایسی چیزوں سے، اس لیے ہاتھ سے بنانا بالکل غلط چیز ہے اور نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیمرے کی تصویر بالکل اور چیز ہے، اور وہ بھی ایک مقصد، کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ تو بعض پیاروں کے اظہار کے لیے لوگ اپنے لیے تصویر کھنچوا لیتے ہیں، پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، مجبوری ہے آج کل کے زمانے میں، ٹھیک ہے، بہت سارے آئیڈینٹیز کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی تصویر کھنچوائی ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگ بعض دفعہ پہچانتے ہیں، شکل سے پہچان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ان میں اتنی زیادہ قیافہ شناسی ہوتی ہے، آبزرویشن ان کی ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے یا کون ہے، تو اس سے پھر ان پہ نیک اثر ہوتا ہے اور تبلیغ کا رستہ کھلتا ہے۔ تو یہ مقصد تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی تصویر کھنچوانے کا، اور یہی خلفاء کے لیے مقصد ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ صرف سجاوٹ کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ بعض لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں کہ غیر لوگ آتے ہیں ان کے لیے تبلیغ کے رستے کھل جائیں، کچھ پوچھتے ہیں اچھا یہ کس کی تصویر ہے، کون ہے، کیا ہے، اس سے پھر ایسا ایسا بات آگے چلتی ہے۔ تو نیک مقصد جو ہو اس کے لیے تصویر کھنچانا بھی جائز ہے، بلا وجہ کسی کو اس لیے کسی بزرگ کی تصویر کھینچ لینا کہ یہ بزرگ ہے اور یہ ہمارے گھر میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس سے ہمارے گھر میں برکت پڑ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ غلط چیز ہے۔ برکت ہوتی ہے عمل سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے، ٹھیک ہے، نیک اعمال بجا لانے سے، ٹھیک ہے، عبادت کا حق ادا کرنے سے، تب گھروں میں برکت پڑتی ہے۔ یہی حکم ہے، حدیث میں آگے یہ بھی آیا ہوا ہے، اس لیے اس برکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک یہ سوال ہے ہاتھ سے اسکیچ بنانا، یہ چیز غلط ہے، نہیں بنانا چاہیے کسی جاندار کا۔ ہاں کسی جانور کا ویسے اسکیچ بنا دیا، بنا دو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کو بہرحال نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ حضور۔ چلو پھر جزاک اللہ۔ تو پیارے حضور، میرا سوال بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ بسا اوقات تربیت کے معاملے میں والدین کے خیالات نہیں ملتے۔ مثلاً اگر والدہ اپنے بچے کو وقف کرنا چاہتی ہے اور والد نہیں، یا والد چاہتے ہیں اور والدہ نہیں، تو ایسی صورت میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر وقف نو میں پیش کرنا ہے تو دونوں کا آپس میں ایگری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ گھر میں چخ چخ پخ پخ رہے گی اور صحیح طرح تربیت بھی نہیں ہو سکے گی بچے کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر ماں کی یہ شدید خواہش ہے کہ بچہ وقف ہو، یا باپ کی خواہش ہے کہ بچہ وقف ہو، تو پھر ان کی ایسی تربیت کریں کہ بچہ بڑا ہو کے خود وقف کرے۔ صرف وقف نو کا ٹائٹل لے کے شامل ہو جانا اور ہم کہہ دینا جی ہم وقف نو میں شامل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پڑھائی میں توجہ نہ دینا، جو نمازوں کی طرف توجہ نہ دینا، عبادتوں کی طرف توجہ نہ دینا، دینی علم سیکھنے کی طرف توجہ نہ دینا، باہر پھرتے رہنا، آوارہ گردی کرتے رہنا، لوگوں کی ایسے لڑکوں کو دوست بنانا یا لڑکیوں کو دوست بنانا جو اخلاق جن کے اچھے نہیں ہوتے، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ایسے وقف نو کا فائدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ وقف کرنے کی اگر خواہش ہے ماں باپ کی، ایک تو یہ ہے کہ وہ دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے، ایگری کرنا ضروری ہے، ٹھیک، تبھی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ پھر جب وقف کر دیا تو پھر دونوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تربیت بھی اس طرح کریں کہ اچھی اٹھان کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے وقف کر دیا اب جماعت کا کام ہے اس کو سنبھالے اور ان کی تربیت کرے، نہیں، بلکہ ماں باپ کا بھی کام ہے، کیونکہ اکثر وقت تو بچہ گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ بچپن سے اس کی صحیح تربیت کریں گے تو باہر آ کے جماعتیں اجلاسات میں یا جماعتی پروگرام میں وہ حصہ لے کے صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اسکولوں میں بھی اس کی توجہ ماں باپ کی طرف رہے گی، ماں باپ کی اس کی طرف توجہ رہے گی تو پھر نگرانی بھی رہے گی۔
تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ وقف کیا تو پھر تربیت کی طرف بھی پوری توجہ، اور اگر نہیں ایگری کرتے دونوں ماں باپ تو پھر جس کی خواہش ہے کہ وقف ہو میرا بچہ، اس کی پھر تربیت ایسی کریں کہ وہ بچہ ایک ایسا خوبصورت پھول بن کے نکلے، خوشبودار چیز ہو، ایک فائدہ مند چیز ہو، ایک ایسا ایسٹ ہو جماعت کے لیے جو فائدہ مند ہو، تو اس کو پھر جب بڑا ہو تو وہ کسی قابل بن کے وقف خود کرے بچہ یا بچی۔ كما ذكرت عضوة أخرى في لجنة إماء الله أنه في بعض الأحيان يصاب الأحمديون بالإحباط عندما يقوم أحمديون آخرون عن قصد أو بغير قصد بتسليط الضوء على نقاط ضعفهم الأخلاقية وطلبت توجيهات حضرته في هذه الحالة. بات یہ ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ایک لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت کسی کی دل شکنی کا باعث بنتے ہیں، اور ان کی نیت یہ نہیں کہ دل شکنی اس کی ہو، بلکہ وہ ایک عمومی بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اتفاق سے وہ برائی اس شخص میں یا اس لڑکی میں، اس لڑکے میں موجود ہے، وہ سمجھتی ہے میری اس برائی کو اجاگر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، نشاندہی کرنے کے لیے میرے پہ ٹونٹ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ عہدے دار ہے، اس نے تقریر میں لجنہ کی صدر نے یا لجنہ کی کسی عہدیدار نے اپنی تقریر میں، اپنے اجلاس میں ایسی کوئی حدیث پڑھ دی اور اس کے اوپر ایکسپلین کر دیا، تو وہ جو ایسی لڑکیاں یا عورتیں ہیں لجنہ میں جن میں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہیں گی دیکھو ہمارے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے طنز کیا، اس لیے ہم آئیں گے نہیں۔ تو یہ چیز غلط ہے، کہنے والے کی نیت یہ نہیں تھی۔ اگر کہنے والے کی نیت بد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اس کی بد نیت کا اس کو سزا دیتا ہے یا پکڑے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریق ہوگا، یا معاف کرے گا جو بھی ہے۔ لیکن جس نے سنا ہے اس کو بدظنی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بدظنی، اور بدظنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کیوں دل میں خیال آیا کہ اس نے صرف میرے لیے کہا ہے؟ ہاں، اگر پوائنٹ آؤٹ کر کے نام لے کے اور پکی بات ثابت ہو جائے کہ ہاں اسی کو کہا ہے، تب بھی انسان کو چاہیے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کہ ہاں اگر میرے میں یہ غلطی ہے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ اگر میرے بارے میں ڈائریکٹلی بھی کہا گیا ہے اور میرے میں اگر یہ غلطی ہے تو میں اس کو دور کروں، نہ کہ دین سے ہٹ جاؤں۔ دین کو سمجھا یا جانا، یا ایک احمدی نے احمدیت قبول کی یا احمدیت پر قائم ہے یا اسلام پہ قائم ہے، تو وہ اس عہدے دار کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے یا مرد کی وجہ سے نہیں قائم۔ دین ہے دل کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین جو ہے وہ تمہارے دل کا معاملہ ہے، تو اپنے اور دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہم عہد کرتے ہیں، یہی ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھایا آ کے۔ تو اگر ہمارے دل کا معاملہ ہے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے، تو پھر ان دنیاوی باتوں کو سن کے یا کسی اجلاس میں کسی عہدیدار کو سن کے، اگر وہ دنیا دار بھی ہے، وہی عہدیدار یا کہنے والا خود جس بات کو کہہ رہا ہے وہ برائی اس میں بھی موجود ہے، تو تب بھی اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ لیکن اگر سننے والا اس کی وجہ سے دین کو چھوڑتا ہے یا جماعت سے پیچھے ہٹتا ہے یا اجلاسوں سے دور ہٹ جاتا ہے، تو وہ ایک خود بھی گناہ گار بن جاتا ہے۔ جو کہنے والا وہ تو گناہ گار بنا ہی، لیکن سننے والا دین سے ہٹ کے اپنے آپ کو بھی گناہ گار بنا لیتا ہے۔ اس لیے وسعت حوصلہ ہونی چاہیے، سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو وسیع کرو، وسعت پیدا کرو، خود اپنے انسان اپنا جائزہ لے، اپنے نفس کا انسان خود جائزہ لے۔ اگر انسان ایک صحیح مومن ہے، صحیح مومنہ ہے، ایمان مضبوط ہے، تو وہ ہر وقت اپنے نفس کا خود جائزہ لیتا رہتا ہے، کیا میرے اندر کون سی برائیاں ہیں، کیا یہ برائی میرے اندر ہے، کیا یہ برائی میرے اندر ہے، اگر ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے اور کس طرح دور کرنا ہے، اور اگر کوئی مجھے توجہ دلا دے تو میں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر کوئی نام لے کے کسی کی مجلس میں برائی کرتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اس عہدیدار کو اس سے جو بڑا عہدیدار ہے اس کے ذریعے سے توجہ دلوانی چاہیے کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ کسی کو مجلس میں ڈسگریس کرنا، بے عزت کرنا جائز نہیں ہے، نام لے کے کہنا، لیکن ایک جنرل بات غلطیوں کی طرف نشاندہی کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ اب میں اپنے خطبات میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں، تو جو پوری جماعت میں مجھے پتہ ہے
کہ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، تبھی میں ان کو ایک جنرل صورت میں بیان کر دیتا ہوں. تو کیا ساری جماعت ناراض ہو کے جماعت چھوڑ دے گی اب؟ ہیں؟ نہیں نہ چھوڑے گی. نہیں حضور نہیں. اسی طرح عہدیدارات ہیں، ان کو ایک تو یہ ہے کہ نام نہیں لینا چاہیے، اور اگر نام لیے بغیر ایک جنرل برائی دیکھ کے اپنے ماحول کو صاف کرنے کے لیے وہ بات کرتی ہیں تو سننے والے کو وسعت حوصلہ دکھاتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ خود اپنے نفس کو بھی دیکھے، کیا اس کا نفس ان برائیوں سے پاک ہے، کیا اس میں یہ برائی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ایسی بات نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو تم خود نہیں کہتے دوسروں کو کہو. ٹھیک، تو دونوں طرف کا اصول دیکھنا پڑے گا. کہنے والا بھی نیک نیتی سے بات کرے اور اپنے نفس کا جائزہ لے کے بات کرے اور اصلاح کی خاطر بات کرے، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اور سننے والا وسعت حوصلہ سے کام لے، اور اگر اس میں برائی ہے تو اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر اس برائی کا خیال بھی کبھی آیا تو تب بھی اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیشہ یہ عہد کرے پھر کہ میں ایسی برائیوں سے بچوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ حضور. سمجھ آ گئی؟ اس لیے پریشان نہ ہونا عہدیداروں کی باتیں سے. جاؤ. میرا سوال ہے کہ وہ بچے جن پر گھروں میں ظلم ہوتا ہے اور حکومت ان بچوں کو ماں باپ سے الگ گھروں میں بھیج دیتی ہے، تو اسلامی تعلیم اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور کیا جماعت کو بھی ایسے چلڈرنس ہوم بنانے چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جن بچوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ ماں باپ ظالم ہیں، اور حکومت کا اپنا قانون ہے یا قاعدہ ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے تو حکومت ان کو لے جائے گی. اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو ایک شہری ہیں، اور جب ہم شہری ہیں کسی ملک کے تو اس ملک کے قانون پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ قصور ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ ظلم کیوں کرتے ہیں. وہ گناہ گار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بچے دیے، ایک نعمت دی، ایک انعام دیا، اس کی ان کو صحیح طرح پرورش کرنی چاہیے، نگہداشت کرنی چاہیے، ان کے پیار سے محبت سے تربیت کرنی چاہیے. اور میں اپنے خطبات میں تقریروں میں کئی جگہ ایسی باتیں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ سنیں تو پتہ لگے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے. وہ میں کئی دفعہ اس بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ بچوں سے دوستی کریں، ان سے دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی باتوں کو برداشت کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، اور ان پہ کسی بھی قسم کا ظلم نہ کریں، کیونکہ بچے بگڑ جائیں گے اس ماحول میں. آج کل کے ماحول میں جب کہ آزادی کا بہت زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے، بچوں کو بھی غلط طریقے سے اسکولوں میں اور ماحول میں آزادی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جو بعض تو جائز آزادی کے حق ہیں، بعض ناجائز بھی ہیں. اس لیے ایسے ماحول میں تو پھر ماں باپ کو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. اور جو ماں باپ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو اگر جماعت کے بس میں ہو تو سزا بھی ضرور دے. اگر میرے بس میں ہو نا میں تو سزا بھی دوں. باقی رہ گئی حکومت لے جاتی ہے، سوشل سروس والے لے جاتے ہیں، سوشل سینٹر میں رکھ لیتے ہیں. وہاں بھی ماں باپ کو پہلے یہی سوچنا چاہیے کہ جب یہ لے جائیں گے حکومت تو پھر ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، کیا ہے. انہوں نے تو وہاں رکھنا ہے سینٹر میں اور اپنی تعلیم دینی ہے. اور یہ تعلیم یہ دینی ہے کہ آج کل اس بات پہ زیادہ زور ہے خدا ہے ہی کوئی نہیں، مذہب کوئی چیز نہیں ہے، تم آزاد ہو جو تم مرضی کرو. وہ اتنا ان کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بچے جب سوشل سینٹر سے باہر نکلتے ہیں اگر زیادہ لمبا عرصہ رہیں تو وہ ایتھیسٹ بنے ہوتے ہیں، خدا پہ یقین ہی نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ تو پہلے ماں باپ کی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو ان ملکوں میں آئے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، ہم ترقی کر جائیں، ہماری مذہبی آزادی ہمیں مل جائے اور کچھ اچھے شہری بن کے قوم کا ایک فعال حصہ، کارآمد حصہ بن جائیں. دوسری طرف ان کی تربیت کرنے میں بالکل بے احتیاطی سے کام لے رہے ہیں. اور پھر جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل سروس والے لے گئے اور وہ اپنی مرضی سے بچوں کو ڈھال رہے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں، جی یہ کر دیا سوشل سروس والوں نے، وہ کر دیا. سوشل سروس والوں کا قصور نہیں، ماں باپ کا قصور ہے یہ.
انہوں نے تو اپنے مطابق جو قانون ہے قاعدہ ہے ان کا ملک کا، اس کے مطابق انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو بچے ان کے تو نہیں ہیں، کہنے کو تو وہ اس درد میں لے کے گئے کہ ماں باپ نے بچوں کو ظلم کیا، لیکن تربیت کے لحاظ سے ان میں وہ درد نہیں ہے جو ماں باپ میں ہو سکتا ہے اپنے بچے کے لیے. ماں اور کو اپنے بچے کے لیے جو درد ہے دل میں، یا باپ کو بھی اگر ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ بالکل کوئی بدبخت باپ ہو تو اس کو، یا ماں ایسی ہو، عموماً ان کے دل میں بچوں کے لیے زیادہ درد ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ تربیت کے رنگ میں بھی بچے کے اوپر زیادہ سختی کر دیتے ہیں، اور بچہ ماحول کی وجہ سے اس سمجھتا ہے کہ میرے پہ سختی ہوئی اور مجھ پہ ظلم ہوا، اور وہ اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹ سے ذکر کر دیتا ہے یا ٹیچر سے ذکر کر دیتا ہے. پھر ٹیچر یا اسٹوڈنٹ سوشل سروس والوں کو انوالو کر لیتے ہیں، سوشل سروس والے اس کو آبزرو کرتے ہیں کچھ دیر، اور اگر بچہ کہے کہ ہاں ہاں میرے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو لے بھی جاتے ہیں. بعض نفسیاتی طور پہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں یا پوری طرح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور آج کل ان کا تو ماحول ہی یہی ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے بچوں کو تو جتنی جلدی ان کے ماحول سے نکال کے، اسلامی ماحول سے نکال کے، دینی ماحول سے نکال کے دنیاوی ماحول میں ڈالا جائے اتنا بہتر ہے، کہ یہی آج کل کی ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہے. یہی کیسے کہنا ہو کہ قوم ترقی کر رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ قوم ترقی اسی طرح کرے گی کہ مذہب سے دور لے جاؤ. تو جماعتی موقف تو یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں، نہیں تو سوشل سروس والے لے جائیں گے، اور پھر جو وہ ظلم کریں گے دین سے دور ہٹانے کا، اس ظلم کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، اور قصوروار ہوں گے، اور گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور جہاں گنجائش ہو جماعت کو وہاں ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب آپ جرمنی میں آپ نے بنائی ہے النصرت تنظیم، وہ پتہ نہیں کہاں تک کام کرتی ہے. اس کا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے کیئر ہوم کھولے، چلڈرن ہوم کھولے، اور وہاں ایسے بچوں کو رکھیں تاکہ وہاں دینی ماحول بھی رہے، تربیت بھی رہے، اور ایک درد کے ساتھ ان کی دینی تربیت بھی کی جائے، دنیاوی تربیت بھی کی جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے، اور پھر جب ماں باپ کی اصلاح ہو جائے تو ان کے سپرد کر دیے جائے. اگر یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوں گے تو پھر کر سکتے ہیں، نہیں تو گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ لے جائیں گے. تو یہ ملکی قانون کیا ہے یہ تو مجھے زیادہ نہیں پتہ آپ کے ملک میں کیا قانون ہے، لیکن اگر کھل سکتے ہیں، کھلنے کی گنجائش ہو پرائیویٹلی تو ضرور کھولنا چاہیے جماعت کو بھی. ٹھیک ہے؟ چلو. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر انسان کسی صورتحال کو لے کر بہت زیادہ سوچ بچار میں پڑ جاتا ہے، اور بہت نمازیں پڑھنے اور ذکر الہی کرنے کے باوجود اس کے دل میں بار بار ایک خیال یا خواہش ہوتی ہے. مثلاً ایک اچھے جیون ساتھی کے لیے دعا کرتے وقت اگر انسان کے دل میں کچھ خواہشات بار بار آتی ہیں تو ایسے میں انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش یا خیال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا موٹا اصول بتا دیا اسی اسپیسیفک کیس کو لے کے، پرٹیکولر کیس کو لے کے جو آپ بیان کر رہی ہیں، جیون ساتھی کی بات ہے، کہ جو کہ ہمیں کہہ دیا کہ جب انسان تلاش کرتا ہے تو اس کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. یا کسی اچھے خاندان کی لڑکی اور یا لڑکے کو دیکھا جاتا ہے، یا یا دولت مند فیملی کو لڑکی یا لڑکے کو دیکھا جاتا ہے، پیسے والی، یا مرد اگر دیکھ رہا ہے تو خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے، عورت بھی اگر دیکھتی ہے تو کسی اچھے اسمارٹ لڑکے کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. یہی آج کل کے ماحول میں دیکھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ یہ 3 باتیں ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 باتیں تو دنیا داری والی باتیں ہیں. تم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ دین، مرد جب اپنا رشتہ تلاش کرے تو دین دیکھے، اور لڑکی کو بھی مرد کا دین دیکھنا چاہیے. اس لیے میں لڑکوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ دیندار ہوں، اور مرد اپنا رشتہ تلاش کرتے ہوئے، لڑکے اپنا رشتہ تلاش کرتے ہوئے دیندار لڑکی دیکھیں، بلکہ لڑکوں کو خود بھی دیندار ہونا پڑے گا. اگر لڑکا دیندار نہیں تو اس کو دیندار لڑکی کہاں سے ملے گی، اور اس کی توجہ کس طرح ہوگی دیندار لڑکی کی طرف. اس لیے اس ایک فکرے میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے اور لڑکی دونوں کی اصلاح فرما دی کہ لڑکا بھی دیندار ہو اور لڑکی بھی دیندار ہو. ٹھیک ہے؟ اب دعا کرتے ہوئے اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، دنیاوی باتیں سوچ زیادہ آتی ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا میں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اثر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ہمیشہ اس کا دین اور اس کی جو اچھی باتیں نیک اعمال ہیں ان کی طرف توجہ ہو. یہ انسان دعا کرے کہ اچھا دیندار اور اچھے عمل کرنے والا انسان مجھے ملے. اور میرے نصیب اس لیے کہتے ہیں ہم کہ جب اپنے لیے دعا کرو رشتے کے لیے تو نیک نصیب ہونے کی دعا کرو. ایسا خامد کے لیے دعا کرو جو دیندار بھی ہو, جس کے اعمال بھی اچھے ہوں, جو پڑھا لکھا بھی ہو, جو کیئرنگ بھی ہو, پیار محبت کا سلوک کرنے والا ہو اپنی بیوی سے, اعتماد قائم کرنے والا ہو. یہ نہ دھوکہ دے رہے, ایک اپنی شادی ایک اپنی طرف سے یہاں کر لی, اس کے بعد معاملے آ جاتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کہیں اور بھی دوستیاں چل رہی تھیں. تو ایسے لڑکوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو. دعائیں بھی نیک ہوں, دعاؤں کا بھی طریقہ ہے, نیک دعا کرو. یہ صرف یہ نہ دیکھو کہ فلاں لڑکا بڑا خوبصورت ہے, بڑا سمارٹ ہے, بڑے اس کے پیسے ہیں تو وہ مجھے مل جائے, بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا نصیب نیک کرے. اور جب نصیب نیک ہوگا تو اس میں ساری نیکیاں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جواب پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ. تسلی ہوگی؟ جی جزاک اللہ. چلو پھر اب اس طرح دعا کیا کرو. شادی ہو گئی ہے ہونی ہے؟ نہیں ابھی نہیں شادی ہوئی. بس ٹھیک ہے, پھر یہ نیک دعا یہ کیا کرو جو میں نے بتائی ہے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. جرمنی میں مسلمان نوجوان ہیں جن کے لیے مختلف ادارے NGOs کام کرتی ہیں. نوجوان کو ورکشاپس اور علمی سرگرمیاں فراہم کرتی ہیں. ہم اگر چاہیں تو ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور پروگرام تیار کر سکتے ہیں. اس طرح ہم احمدیت کا پیغام بھی پھیلا سکتے ہیں. پیارے حضور کی اس بارے میں ہم احمدی خواتین کو کیا ہدایت ہے؟ ٹھیک ہے, اپنا ورکشاپس ہوتی ہیں, علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان میں مل کے کام کرنا بڑی اچھی بات ہے. کر سکتی ہو تو کرو, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں, لڑکیاں, احمدی لڑکیاں بھی, عورتیں بھی, کہ اپنے تقدس کا خیال رکھنا ہے. اپنا ان کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح ہونا چاہیے, پورا اچھا لباس, حیادار لباس پہنا ہو اور حجاب پہنا ہو. اس کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کام کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ اسپورٹس کٹیں پہن کے اسی طرح نکل جاؤ باہر بغیر حجاب کے, بغیر دوپٹے کے, اور ہم اس بعض سرگرمیاں ہیں کہہ رہی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا واکس کر رہے ہیں ان کے حق میں بعض سپورٹ کرنے کے لیے, تو وہ غلط ہے. ورکشاپس منعقد ہوتی ہیں, ان میں آپ کس قسم کی ورکشاپس ہوتی ہیں؟ علمی باتیں مہیا کرنے کے لیے. جی علمی باتیں. اور کیسی؟ اکثر وہ اکثر ایسے سوشل ادارے ہوتے ہیں جو اسلام کی خلاف جو مخالفت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے, اور ان کا ساتھ دے سکتے ہو. لیکن اپنا جو روایت اور تقدس ہے اور حیا ہے اور لباس ہے اور حجاب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جی کوئی حرج نہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ایسی فیلڈ میں تو پھر لجنہ کو خود بھی آرگنائز کر لینا چاہیے نا ان کے ساتھ, کس طرح تعاون کرے گی. جی انشاءاللہ. تو لجنہ اپنے طور پہ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ لوگوں کے علم میں آتا ہے کوئی ایسے ادارے ہیں جو تعاون کرنے والے ہیں, جو اسلام کی حق میں بولنے والے ہیں, یا بعض ورکشاپس کرتے ہیں یا سیمینار کرتے ہیں, ان میں لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ اویئرنیس پیدا ہو لوگوں میں اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں, یا ویسے ہی ایک سوشل گیدرنگ ہو جہاں ہر مذہب کے لوگ اور لا مذہب اکٹھے ہو کے بات کر سکیں, تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان ورکشاپ میں, ان کی مدد کرنے میں. لیکن اگر لجنہ بھی بیچ میں شامل ہو جائے اور آفیشیلی طور پہ تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. جی انشاءاللہ حضور. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اچھا چلو پھر وقت تو ختم ہو گیا آپ لوگوں کا, 1-1.5 منٹ رہ گیا. ہمسا صدر صاحبہ کیا فرماتی ہو؟ جی جزاکم اللہ حضور. اچھا, کیا پڑھ رہی ہو؟ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. پی ایچ ڈی, ماشاء اللہ. ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے جو مسلمان عورت حجاب کے ساتھ ہے اس کو یہاں جرمنی میں جس طرح عورت جو ہے حجاب والی عورت ہے اس کو یہاں جس طرح ڈفرینٹ اسپیسز میں وہ کس طرح اس کو محسوس ہوتا ہے. تو اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب عورتیں کیوں حجاب پہنتی ہیں, اور عورتوں کو جو ہے پرابلمس کون سی ہوتی ہیں, اور کس طرح ان کو جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں ان پرابلمس کو. پھر آپ نے اس کے حق میں کوئی باتیں دلیل نکالی ہے
کہ حجاب کیوں ضروری ہے اور ہم کیا محسوس کرتی ہیں، عورتیں خود کیا محسوس کرتی ہیں. ایک ایسا اچھا اور پھر ٹھیک ہے اپنا تھیسس جو لکھ رہی ہیں وہ لکھیں ہیں، لیکن اخباروں میں بھی آرٹیکل لکھا کریں اس بارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ ہو. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وبهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا.